صلاۃ کو قائم رکھنے کے لیے پھر جو رزق ہے اس کو ينفقون کرنا ہے، بلکہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں گے آگے چل کے۔ یہاں تو بات ہے، یہاں یہ بات ہے کہ یہ جو سورہ البقرہ کی پہلی 5 آیات ان میں صرف اور صرف ایک حکم دیا گیا ہے، ایک ہی بات کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے الصلاۃ قائم کرنا۔ اب دیکھیں حیران کن طور پر جو آگے سورہ البقرہ کی اگلی 5 آیات ہیں ان میں کیا ہے؟ ان الذین کفروا، اس میں کوئی شک نہیں، ایسے لوگ جو کفر کر رہے ہیں، جو اس دعوت کو نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، جو پیچھے کہا یعنی جو تقوی کی طرف نہیں جا رہے، تقوی اخذ نہیں کر رہے، جو غیب کا علم حاصل نہیں کر رہے، جو الصلاۃ کے بارے میں نہیں جان رہے، الصلاۃ قائم، تو یہ جو کفر کر رہے ہیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو متنبہ کیا جائے یا نہ کیا جائے ان کے لیے برابر ہے۔ کیوں؟ یہ نہیں ماننے والے۔ کیوں نہیں ماننے والے؟ آگے جب قرآن میں جائیں گے تو آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی۔ اس وجہ سے نہیں ماننے والے کیوں کہ کہا گیا کہ ان لوگوں نے اپنے ملاٹوں کے پٹے اپنے گردنوں میں ڈالے ہوئے ہیں، جس طرف ان کے ملاٹے جاتے ہیں یہ ان کے پیچھے بھی جاتے ہیں، یہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، یہ غور و فکر نہیں کرتے۔ ہم نے ان کو کان دیے، یہ ان کانوں کا استعمال نہیں کرتے، ہم نے ان کو آنکھیں دی، آنکھوں کا استعمال نہیں کرتے، ہم نے ان کو دماغ دیا، دماغ کا استعمال نہیں کرتے، یہ اندھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا آگے جائیں گے یہ ساری چیزیں بہرحال واضح ہو جاتی ہیں، اور اگلی ہی آیت میں یہ بالکل واضح کر دیا، کیا کہا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اب ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے جو قلوب ہیں، قلوب جو دل ہیں، ان کے اوپر فلٹر لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح ان کی جو سننے کی صلاحیت ہے، سماعت، ان کی سماعتوں کے اوپر فلٹر ہے، وہی بات ان کو پسند آئے گی، وہی بات ان کے دماغ میں جائے گی جو ان کو اچھی لگتی ہے، جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوتی ہے، جو ان کی خواہشات جو بات ٹکراتی ہے یہ اسے نہیں سنتے، اسے سنتے ہی نہیں، اس کے قریب نہیں جاتے، اس کو کان میں داخل ہی نہیں ہونے دیتے۔ اس طرح ان کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے اس کے اوپر بھی فلٹر لگا ہوا ہے، یوں یہ پردوں کے اندر ہیں، یہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے، ان کا سننا محدود، ان کا دیکھنا محدود، اور سمجھنے والی تو بات ہے ہی نہیں ان میں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو آپ متنبہ کریں یا نہ کریں ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا، کیوں؟ انہوں نے اندھوں کی طرح چلنا ہے اپنے ملاٹوں کے پیچھے۔ بہرحال یہ کون سے لوگ ہیں بتایا؟ یہ جو غور و فکر نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کر رہے ہیں۔ کس چیز کا؟ صلاۃ کا کفر کر رہے ہیں، حق کا کفر کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، ہر رسول کو انہوں نے کہا کہ تو ایک نئی دعوت لے کر آ گیا، تو ایک نئی باتیں کر رہا ہے۔ یہ لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں جناب ہمارے رسول پر کچھ اور اترا، باقی رسولوں کے اوپر کچھ اور اترا، الگ الگ اترا۔ کیوں؟ علم ہی نہیں ہے نا، پتہ ہی نہیں ہے نا، ظن کی اتباع کر رہے ہیں نا، ان کو تو پتہ نہیں کتاب ہے کیا۔ بہرحال وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور بڑی حیران کن بات ہے، وہ یہ بتایا جا رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے مَن يَقُولُ آمَنَّا، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ایمان لایا، میں تو مان رہا ہوں، جو بھی اللہ کے بعد اللہ کے ساتھ مان رہا ہوں، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرَةِ، اور جو یوم الآخر ہے اسے بھی مان رہا ہوں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے، یوم الآخرہ کیا ہے، ماننا دور کی بات ہے، تو یہ کوئی نہیں مان رہے، زبان سے کہہ رہے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں، لیکن مومن نہیں ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا، حق کیا باطل کیا، پتہ ہی نہیں، بس اندھوں کی طرح دگڑ لگے ہوئے ہیں۔ تو مومن نہیں ہے یہ، زبان سے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن مومن نہیں ہیں، ان کا جو کردار، ان کے جو اعمال ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، زبان سے صرف کہہ رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اچھا، یہ اب دیکھیں یہ جو دوسری 5 آیات ہیں ان میں ایک دوسرا گروہ جو ہے اسے واضح کر دیا۔ اس گروہ کے بارے میں کیا واضح کیا؟ اس گروہ کو، جیسے پہلے گروہ کو جو ہے وہ فلاح کی بشارت دی کہ وہ فلاح پا رہا ہے، وہ گروہ، یہ جو گروہ ہے یہ کون سا ہے؟ جو پہلی 5 آیات میں کہا گیا یہ اس کا کفر کرنے والے۔ پہلی 5 آیات میں کیا کہا گیا؟ کہا گیا صلاۃ قائم کرنی ہے، یہ وہ جو صلاۃ کا کفر کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو صلاۃ کا کفر کرنے والے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں؟ واضح کر دیا، بالکل کھلم کھلا واضح کر دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کانوں کا استعمال نہیں کرتے، آنکھوں کا استعمال نہیں کرتے، اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتے، دلوں کا استعمال نہیں کرتے، ان کے اوپر فلٹر پڑے ہوئے ہیں، فلٹر لگے ہوئے ہیں، ان کا سننا محدود، ان کا دیکھنا محدود، ان کا سمجھنا محدود، دلوں کا استعمال ہی نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو غیب کا علم ہی نہیں ہے، جو غیب کو نہیں جانتے۔ جب آپ غیب کو جانیں گے نہیں تو آپ کو کیا پتا صلاۃ کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے صلاۃ کیا ہے، کیسے قائم کرنی ہے؟ آپ کو کیا پتا رزق ینفقون کرنا کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے رب نے کیا اتارا تھا کیا نہیں اتارا؟ یہ ہیں وہ لوگ۔ اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم حاجی ہم اللہ کی بات مانتے ہیں،
ہمارا یہ اللہ پر ایمان ہے، ہمارا یوم الآخرہ پر ایمان ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن حقیقت کے مومن نہیں ہے. زبان سے کہتے ہیں، عمل نہیں ہے، عمل نہیں کر رہے. عمل کیسے؟ عمل تو ظاہر بات اس وقت کر نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس علم ہی نہ ہو، تو علم ان کے پاس ہے نہیں، تو زبانی کلام میں دعوے کر رہے ہیں. بہرحال تو واضح کر دیا ان کے بارے میں. اب یہ جو گروہ ہے بتایا کہ یہ ان کے لیے عذاب علیم ہے، ان کے لیے عذاب علیم، یہ دوسری 5 آیات میں واضح کر دیا. اچھا یہ کون سا گروہ ہے؟ دیکھیں یہ ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ یہ وہ گروہ ہے جو صلاۃ کا کفر کر رہا ہے. پہلی 5 آیات میں کس چیز کا حکم دیا گیا؟ صلاۃ کا. یہ دوسری 5 آیات میں کہا کہ وہ لوگ جو صلاۃ کا کفر کر رہے ہیں. جو پچھلی 5 آیات میں جو کہا ہے جو یہ وہ لوگ جو نہیں کر رہے، جو اسے وہ نہیں کر رہے. اچھا یہ کرتے کیا ہیں؟ حیران کن طور پر جب آپ اگلی آیت میں دیکھیں گے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اگلی آیت میں 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ یہ لوگ فساد کر رہے ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو، تم فساد کر رہے ہو، زمین میں فساد کر رہے ہو، تو یہ کہتا ہے نہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو صالح ہیں، ہم تو فساد نہیں کر رہے. تو مطلب کیا ہے؟ اس سے بھی بڑھ کر کچھ واضح ہو سکتا ہے؟ پہلی 5 آیات میں جو حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ ہے حکم الصلاۃ کا، صرف اور صرف الصلاۃ کا. الصلاۃ ہے مقصد دنیا میں آنے کا، ٹھیک ہے. اور دوسری 5 آیات میں واضح کر دیا کہ وہ لوگ جو الصلاۃ کا کفر کر رہے ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ بتا دیا، خود کو مسلمان کہلوانے والے، جو زبان سے کہتے ہیں ہاں جی ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم یوم الآخرہ کو مانتے ہیں، لیکن ان کے کانوں، آنکھوں اور دل جو ہیں فلٹر لگے ہوئے ہیں، ڈانپا ہوا ہے ان کو. اور یہ ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، یعنی ہم بھی صلاۃ قائم کر رہے ہیں، ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جب ان کو کہا وَإِذَا، اور جب تب قیلا کہا، لہم ان کو کہا، لا تفسدوا، نہ فساد کرو، یہ جو کچھ بھی تم کر رہے یہ فساد کر رہے ہو، فی الارض، تم ارض میں، زمین میں فساد کر رہے ہو، تم زمین میں اس کی مخلوقات کو ادھر ادھر کر رہے ہو، زمین میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو، خرابیاں کر رہے ہو، تباہیاں مچا رہے ہو. رب نے جو مخلوقات کا مقام طے کیا تم اس مقام کو ادھر ادھر کر رہے ہو، مقامات تبدیل کر رہے ہو. تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا جی انما، قالوا آگے سے جواب دے رہے ہیں، انما اس میں کچھ نہیں، جو بھی ہم کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ نحن مسلم، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اب بتائیں یہ کون لوگ ہیں؟ سورہ البقرہ کی پہلی 5 آیات میں کس چیز کا حکم دیا گیا؟ حکم دیا گیا صلاۃ کا. اگلی آیات میں، اگلی جو 5 آیات ان میں واضح کیا کہ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ وہ لوگ جو صلاۃ کا کفر کر رہے ہیں. اور اگلی 11ویں آیت میں واضح کر دیا جو لوگ الصلاۃ کا کفر کر رہے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ فساد کر رہے ہیں. تو الصلاۃ کی ضد کیا آئی؟ بتائیں ذرا، الصلاۃ کی ضد کیا آئی؟ کیا الصلاۃ کی ضد فساد نہیں آیا؟ فساد ثابت ہوتی یا نہیں ہوتی؟ اور کہاں فساد؟ فساد ارض میں، زمین میں فساد. اور آپ کے اوپر واضح کر دیا گیا کہ جو ہے فساد کیا ہے، اور زمین میں فساد کیسے ہوتا ہے؟ الصلاۃ قائم کریں گے تو اصلاح ہوگی زمین کی، زمین میں اصلاح ہوگی. اور اگر الصلاۃ قائم نہیں کریں گے تو زمین میں فساد ہوگا. اب ذرا بتائیں آپ کہاں جائیں گے؟ اب دنیا کی کوئی طاقت یہاں پر الصلاۃ کو نماز ثابت کر سکتی ہے؟ کیا نماز نہ پڑھنے سے زمین میں فساد ہوتا ہے؟ جی بتائیں ذرا. اس سے بڑھ کر کچھ واضح ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کچھ واضح نہیں ہو سکتا. اب بھی اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی ہم نہیں مانتے، نماز یہ صلاۃ ہے، نماز یہ صلاۃ ہے، تو پھر تمہارے نام ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے صرف زبان سے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زبان سے کوئی مشکل ہے کہنا؟ ہوائی تو خارج کرنی منہ سے، کرتے رہو. ماننا تمہیں پڑے گا، یہ ذہن میں رکھنا، ماننا تمہیں پڑے گا. جو لاز آف نیچر ہیں، رب کے جو قوانین ہیں، ان کو ماننا ناگزیر ہے. فطرت، نیچر، رب اپنی بات منوا کر رہتا ہے. جاؤ جو فزکس کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو فزکس کے جو علم رکھنے والے ہیں، ان سے پوچھو جو لاز آف نیچر ہیں، کیا نیچر اپنا جو قانون ہے وہ منوا کر رہتی ہے یا نہیں رہتی؟
پوچھو ان سے، وہ تمہارے اوپر واضح کر دیں گے بھائی جو لاز آف نیچر ہیں ان کے خلاف آپ چاہ کر بھی نہیں جا سکتے. آپ جائیں گے تو نیچر آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ انکار کریں بلاخر نیچر آپ کو منوا کر چھوڑے گی. تو یہ جو آج آپ کے اوپر واضح کیا جا رہا ہے یہ آپ لوگ مانو گے. کیسے مانو گے؟ جیسے فرعون مانا تھا. لیکن تب ماننا کوئی فائدہ دے گا، نفع دے گا؟ کوئی نفع نہیں دے گا، تب کوئی فائدہ نہیں دے گا. بہرحال یہ اسی کو ہم یعنی کہ ان آیات کو الگ موضوع کے تحت ڈیٹیل سے تفصیل کے ان کے اوپر بات کریں گے. لیکن ابھی ہمارا یعنی کہ موضوع جو تھا ہم نے صرف موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کی کہ ان آیات سے جو الصلاۃ ہے اسے واضح کیا جائے. باقی ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوگی الگ موضوع کے تحت. یوں اس پہلو سے بھی یعنی کہ سورہ البقرہ جو ہے اس کی پہلی جو 10 آیات ہیں ان آیات سے اور اس سے پیچھے جو ہے وہ سورہ الفاتحہ جو ہے اس سے بھی الصلاۃ جو ہے بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے. اب بہرحال بڑھتے ہیں ایک اور پہلو کی طرف. ایک اور پہلو سے آپ کے اوپر الصلاۃ کو کھول کر واضح کرتے ہیں. پھر اس کے بعد مزید جو قرآن سے قرآن کی جو آیات ہیں ان سے ایک ایک پہلو سے الصلاۃ کے اوپر بات کریں گے. بڑھتے ہیں آگے ایک اور پہلو سے.